اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ اور وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور ہمیں کوئی ہدایت کرنے والا آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا، اور کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل نہیں کی اور تم تو غلطی پہ پڑے ہوئے ہو۔ سورہ ملک کی یہ اس آیت میں جب دوزخیوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اللہ کی کتاب ہے، تو اس وقت ان کو یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی اور وہ کہیں گے ہاں آیا تو تھا، لیکن ہم نے اپنی نادانی اور اپنی بیوقوفی اور ہٹ درمی کی وجہ سے ان کو جھٹلایا۔ تو اس وقت ان کے پاس اور کوئی بہانہ نہیں ہو، کیونکہ جھوٹ تو چلے گا نہیں۔ تو ہمارے پاس بھی وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آتی رہتی ہیں۔ ہم نے کیا کرنا بیٹا، الحمدللہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بھی مانتے ہیں، کتاب بھی، لیکن عمل نہیں ہے، ہمارا عمل نہیں ہے۔ اور جس کا عمل نہیں ہے تو صرف ماننے سے کیا، شکر الحمدللہ۔ تو کوشش کریں کہ جو اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے ہمیں ہدایت دی ہے اور جو قرآن میں لکھا ہوا ہے اس پر عمل کریں، تو تب ہماری کامیابی اور فلاح ہے، ورنہ خدا نخواستہ اگر ہمیں جہنم میں داخل کر دیا گیا تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اوکے بیٹا، پالوشن اینڈ دیئر افیکٹ آن دیئر انوائرمنٹ کا ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے، کنزرویشن آف ریسورسز۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ریسورسز دیے ہیں جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اب ہم نے ان کو بچا کے رکھنا ہے فار دا فیوچر۔ اور یہ کچھ نیچرل ہیں ہمارے پاس اور کچھ جو ہے وہ ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ تو پہلے ذرا دیکھ لیں کنزرویشن آف ریسورسز ہوتا کیا ہے۔ Natural resources are derived from the environment. Many of them are essential for survival while others are used for satisfying our need. ہمیں بہت ساری چیزیں چاہیے، ہمیں جو ہے آکسیجن چاہیے زندہ رہنے کے لیے، پانی چاہیے زندہ رہنے کے لیے، اس کے علاوہ جو ہمارے پاس جو اور زندگی کے جو فروٹ ہو گیا، ویجیٹیبل ہو گیا، وہ بھی ہمیں چاہیے۔ So the protection or preservation of natural resources environment is called as conservation۔ تو کنزرویشن کا کیا مطلب ہے، جو بھی میرے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کا بے دریغ استعمال نہیں کرنا، ضائع نہیں کرنا۔ مثال کے طور پہ ہم وضو کر رہے ہیں، جب وضو کر رہے ہیں نل کا کھول لیا، باتیں بھی کر رہے ہیں، سارا پانی ضائع ہو رہا ہے۔ یا ہم 1-2 بالٹی پانی سے نہا سکتے ہیں، اور جناب شاور کھلا ہوا اور پورا جو سا گھنٹہ جو سا لگے ہوئے اس گرمی کے موسم میں، تو کتنا پانی ہم نے ضائع کر دیا۔ اور وہی پانی اگر ہم بچا کے رکھتے تو وہ اور لیٹر آن ہمارے استعمال میں آ جاتا یا کسی اور کے کام استعمال میں آتا ہے۔ سو نیچرل ریسورسز کین بی کیٹیگرائز ایز فالوز۔ رینیویبل ریسورسز ایسی جو دوبارہ بنتی ہیں۔ Renewable means regeneration. Renewable resources is one which can be used repeatedly because it is recycled naturally. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک پانی ختم ہو رہا ہے اور پانی دے دیتا ہے، پانی ختم ہوتا ہے اور پانی دیتا ہے، یہ رینیویبل آپ کے پاس ہے۔ فار ایگزامپل آکسیجن گیس ہے، آپ دیکھتے ہیں ختم نہیں ہو رہی، پانی ہے ختم نہیں ہو رہا، فریش واٹر ہم پیتے رہتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہو کہ پانی ختم ہو گیا، پانی ہمیں روزانہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ پلاتا ہے۔ اسی طرح یہ سولر انرجی، یہ دھوپ ہمیں روزانہ ملتی ہے، یہ رینیویبل روزانہ ریپیٹڈلی ملتی رہتی ہے۔ اسی طرح ٹمبر ہے، بایو ماس ہے۔ مینی رینیویبل ریسورسز کین بی ڈپلیٹڈ بائی ہیومن ایکٹیویٹیز بٹ their quantity is not affected by human consumption, thus maintaining the flow۔ کیا مطلب، پانی آ رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے، اور وہی پانی جا کے دوبارہ پھر استعمال شدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے زمین میں کہ جب ہم جو پانی استعمال کر لیتے ہیں وہ نیچے چلا جاتا ہے اور پھر وہاں پہ فلٹر ہو جاتا ہے اور مختلف پروسیس سے گزرتا ہے اور فلو کر کے دور اس پہ کہیں چلا جاتا ہے، اور وہی پانی صاف ہو کے دوبارہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم جو آکسیجن لیتے ہیں تو آکسیجن ختم نہیں ہو رہی ہے، آکسیجن ایئر میں 21% ہے، وہی 20 جس دن آکسیجن کی پرسنٹیج ایئر میں کم ہوگی 21%، تو سمجھ لیں کہ ڈیتھ ریشو بڑھ جائے گا۔
لوگوں کو سفوکیشن ہوگی, بیماریاں ہوں گی, خاص کر جو سا ریسپائریٹری ٹریکٹ کی اور سانس کی بیماریاں ہونی شروع, یا اگر 21% سے 25%, 23% بڑھ جاتا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ایک بیلنس رکھا ہوا ہے. اس سے زیادہ کم ہمارے لیے جو ہے نا وہ پانی ہو گیا, یا کوئی اور جو آپ کے پاس آکسیجن وغیرہ ہو گیا, یا سولر انرجی. آپ دیکھ رہے ہیں آج کل بہت سخت گرمی ہے, تو جب ہم یہ میکسیمم 47, 48 تک برداشت کر سکتے ہیں, جب 50 پہ تو کیا ہر جگہ جو ہے سناٹا ہو جاتا ہے, اور گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگ جو ہے ٹھنڈے مقام پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں, پانی کا انٹیک زیادہ ہو جاتا ہے, اور اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی کسی کام زندگی مفلوج ہوگی. کیا ہوا ہے 2-3 ڈگری سینٹی گریڈ تو بڑھا ہے, اور اللہ نہ کرے 50-60 ڈگری سینٹی گریڈ ہو گیا تو پودے جل جائیں گے, پانی ایوپریٹ ہو جائے گا, پانی کی قلت آنی شروع ہو جائے گی, اور بہت ساری بجلی کی قلت. سو رینیویبل تو ایسے ریسورسز جو دوبارہ ریجنریٹ ہوتے ہیں. اس میں کامنلی یہ یاد رکھنا, آکسیجن اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں دیتا ہے, ریجنریٹ ہوتا ہے. ہم نے آکسیجن لی, باڈی کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ بن گئی, اور جو ہم نے فوڈ کا اس کے ساتھ ریٹ کر لیا, جو فوڈ ہم کھاتے ہیں وہ کیا ہے, سارا کاربن ہے نا, تو آکسیجن گیا اس کے ساتھ مل کر کاربن ڈائی آکسائڈ, وہ کاربن ڈائی آکسائڈ میں نے باہر نکال لی. کاربن ڈائی آکسائڈ کا فارمولا کیا ہے, CO2, تو اس میں آکسیجن ہے نا, اور وہ جا کے کاربن ڈائی آکسائڈ ایٹماسفیئر میں اگر ٹوٹ جائے تو وہ آکسیجن ہمارے پاس دوبارہ آ جائے گی. اسی طرح نان رینیویبل ریسورسز ہیں. The resources like animal and fossil fuels which are not regenerated quickly and are known as non-renewable resources. اب کچھ سورسز ایسے ہیں جو تیزی سے دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوتے, ٹائم لگتا ہے, تو وہ کہلاتے ہیں نان رینیویبل ریسورسز. The rate of formation of non-renewable sources is extremely slow. آپ نے ایک جنگل پورا کاٹ دیا تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ جنگل جو سا 1 ہفتہ 10 دن میں دوبارہ گرو کرے گا, اسی جنگل کو دوبارہ فل فلیج ہونے میں 1-2 سال لگیں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح بہت سارے جانور آپ ایک ساتھ ذبح کر لیں تو آپ کا کیا خیال ہے, وہ جو چھوٹے جانور ایک دم بڑے ہو جائیں گے؟ نہیں, ان کو بڑے ہونے میں سالوں لگ سکتے ہیں. تو اسی طرح یہ سورسز کیا آپ کے پاس نان رینیویبل سورسز. سو نان رینیویبل سورسز از ایکسٹریملی سلو, سو دے کین ناٹ بی میڈ اویلیبل آن ڈپلیشن. فار ایگزامپل پیٹرولیم. اب آپ دیکھتے ہیں نا پیٹرولیم کی قلت ہو جاتی ہے ہمارے پاکستان میں, تو کیوں فلو کی طرح تھوڑی آ رہا ہے, گاڑیاں زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہیں, پیٹرول کا یوز زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے, تو اس سے کیا ہوگا, پیٹرول کی قلت ہوگی. ٹھیک ہے, اسی طرح کوئلہ اگر بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو کوئلے کو بننے کے لیے تو سالوں لگتے ہیں, زمین کے اندر جو سا ٹائم لگتا ہے, تو وہ کوئلہ اگر کم ہونے شروع ہو گیا تو ہمارے پاس اس کی قلت ہو جائے گی. اسی طرح نیچرل گیس ہے جو ہمارے پاس گھروں میں جو گیس استعمال کرتے ہیں, میتھین. آپ دیکھتے ہیں سردیوں میں کیا ہوتی ہے, گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے. کیوں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے؟ استعمال زیادہ ہو گیا, آبادی زیادہ ہو گئی ہے, اور وہاں پر اویلیبل کوانٹٹی کم ہے. تو سردیوں میں کیا ہوتا ہے, موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ جو گیس ہے وہ کس فارم میں ہوتی ہے, لیکویفائی ہو جاتی ہے, اور اویلیبل بھی نہیں ہوتی, تو اس لیے اس کی کمی ہو جاتی ہے. تو یہ چھوٹے سے 2 ٹاپک تھے. دوبارہ میں ریپیٹ کر لیتا ہوں ذرا اس کو. یہ ہم کنزرویشن آف ریسورسز, تو 2 قسم کے آپ کے پاس, رینیویبل ریسورسز اور نان رینیویبل ریسورسز. کچھ ریسورسز ہمارے پاس ایسے ہیں جو ہم بالکل ریجنریٹ ہوتے رہتے ہیں اور ہم کھلا استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کی ریجنریشن ہو رہی ہے. اور کچھ ریسورسز ہمارے پاس ایسے ہیں, جس طرح بھی بات کی ہم نے پیٹرولیم کی, نیچرل گیس کی, کوئلے کی, یہ جو ہے نا کچھ وقفے کے بعد, سال کے بعد, 2 سال کے بعد اویلیبل ہوتے ہیں. تو دونوں ریسورسز کو بیٹا ایک خاص اس میں استعمال کرنا ہے, رفلی نہیں استعمال کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ.